جو اللہ کے حرم میں داخل ہوتا ہے، چاہے وہ عمرہ کرنے والا عمرے کی نیت سے جائے یا حج کرنے والا حج کی نیت سے جائے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اللہ کے حرم میں داخل ہو جائے، اللہ کے حرم میں آ جائے، تو اللہ رب العزت کے حرم میں آتے ہی اسے یہ انعام ملتا ہے کہ وہ اس حرم میں جاتے ہی، حرم میں پہنچتے ہی اور داخل ہوتے ہی اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ یہ پہلا انعام حرم میں انٹری کرتے ہی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ پھر صحیح بخاری کتاب الحج، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، سب سے افضل عمل، بہترین عمل اور سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے۔ قیل ثم ماذا، پھر عرض کیا گیا کہ حضور اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے، سب سے بڑا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا جب ضرورت پڑے۔ تو یہ دوسرے نمبر کا عمل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو تیسرے نمبر پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور، وہ حج کہ کسی بندے نے اللہ کے حرم میں حاضر ہو کر کے حج کا فریضہ ادا کیا، اور جس بندے نے حج کا فریضہ ادا کیا اور اس کا حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو گیا، تو حج مقبول اور حج مبرور جس نے کر لیا، تو پھر اللہ و رسول پر ایمان لانے کے بعد اور جہاد کے بعد سب سے جو افضل عمل اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہے وہ حج مقبول ہے، حج مبرور ہے مردوں کے لیے۔ اب اگلی روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 1520 نمبر۔ ام المومنین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں جہاد کے تعلق سے۔ وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ نر الجہاد افضل العمل، عرض کرتی ہیں کہ حضور آپ کے ارشادات سن کر کے، جہاد کے تعلق سے آپ کا کلام سن کر کے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد سب سے بہترین اور سب سے افضل عمل ہے۔ تو جب اتنا افضل عمل ہے تو وہ عرض کرتی ہیں افلا نجاہد، جب اتنا افضل عمل ہے جہاد کرنا تو کیا ہم بھی جہاد میں حصہ نہ لیں؟ یعنی عورتوں کی ترجمانی کر رہی ہیں ام المومنین۔ تو اب عورتوں کے تعلق سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال لا، جہاد بے شک افضل عمل ہے لیکن تمہارے لیے نہیں، یعنی عورتوں کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے جہاد سے بھی بہتر اور افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، تمہارے لیے یعنی عورتوں کے لیے جہاد سے بھی افضل عمل حج مقبول ہے اور حج مبرور ہے، کہ جس خاتون نے حج کیا، حج کرنے کے لیے وہ گئی اور اس کا حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، تو پھر اس کا جو یہ حج ہے یہ اس کے لیے جہاد کرنے سے بھی اس خاتون کے لیے، عورت کے لیے بہتر عمل ہے۔ آخری روایت صحیح بخاری کی اگلی 1521 نمبر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا کہ حضور فرماتے ہیں من حج للہ، کہ جس بندے نے اللہ کے گھر کا حج کیا، حج کرنے کے لیے اللہ کے حرم میں حاضر ہوا، اس نے حج کیا، لیکن حج کس طرح سے کیا؟ فرمایا فلم یرفث ولم یفسق، حج اس حال میں کیا کہ کسی بھی طرح کی کوئی فحش گوئی، فحش کلامی یا کوئی بھی اس طرح کا گھٹیا عمل نہیں کیا، اور فرمایا ولم یفسق، فسق و فجور کا ارتکاب نہیں کیا۔ تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اس طرح کا حج کیا کہ جو فسق و فجور سے جو اپنے آپ کو جس بندے نے بچایا،
گندی باتوں سے، فحش باتوں سے اور اس عمل سے اپنے آپ کو محفوظ روکے رکھا، بچائے رکھا، اور اس نے اس حال میں اپنے حج کو مکمل کیا، کمپلیٹ کیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجع کیوم ولدتہ امہ، تو اس طرح کا حج کرنے والا ایسا ہے کہ جب وہ حج کر کے واپس آئے گا، جو اس کا مسکن ہوگا، ملک ہوگا، جس جگہ کا رہنے والا ہوگا، تو جب وہ لوٹے گا اپنے گھر کی طرف تو اس حال میں اور اس کنڈیشن میں لوٹے گا کہ گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، یعنی گناہوں سے صاف ستھرا ہو کر کے لوٹے گا۔ تو اب یہاں پر حج کرنے کے لیے جو حضرات عازمین حج ہیں، عازم سفر ہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرما دی ہے، جو تیاری کر رہے ہیں، تیاری میں مصروف ہیں اور بہت ہی جلد اللہ کے حرم میں حاضر ہونے والے ہیں، تو اب وہ اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں کہ وہاں پر جانے کے بعد یہ یقین ہے کہ چاہے آپ جو پیکج لے کر کے جائیں، پرائیویٹ میں جائیں، چاہے جو حج کمیٹی کا سرکاری کوٹا ہے اس میں جائیں، چاہے جتنا اچھا پیکج لے کر کے جائیں، اور چاہے آپ کا جتنا تجربہ ہو دنیا میں گھومنے کا، لیکن یہ ایسا سفر ہے کہ بہرحال اس میں مشکلیں آپ کو پیش آئیں گی، تکلیفیں آپ کو برداشت کرنی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیند، کبھی کبھی اپنی نیند آپ کو قربان کرنا پڑے، محنت کرنا پڑے، مشقت اٹھانی پڑے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کی غذا نہ ملے، کھانا نہ ملے، بہت سی پریشانیاں آپ کو وہاں پیش آ سکتی ہیں کیونکہ آپ مسافر ہیں، دوسرے ملک میں ہیں۔ لیکن اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ایک تو اس نے احسان یہ فرمایا کہ اپنے حرم میں حاضر ہونے کی اس نے توفیق عطا فرما دی، اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت، حاضری کا اذن عطا فرما دیا۔ تو ان تمام اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، نظر میں رکھتے ہوئے، اگر اس مقدس دیار میں آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ وہاں گھر کی طرح تو آرام نہیں ہوگا، وہاں آپ کو مشقتیں پیش آئیں گی، دقتیں پیش آئیں گی، اور ان پریشانیوں کو آپ فیس کرنے کے لیے تیار رہیں اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا سامنا کریں، اور کسی بھی حال میں نہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت کریں۔ اور جو لوگ خاص طور سے پرائیویٹ پیکج میں جاتے ہیں اور انہیں لے کر کے اگر کوئی جاتا ہے، جو ٹورسٹ ہوتے ہیں اور وہ لے کر کے جاتے ہیں اور ساتھ میں اگر کوئی بندہ ہوتا ہے، تو اگر ان کو ان کے بتائے ہوئے کے حساب سے اگر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو خبردار اسے کسی بھی طرح سے الجھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ جگہ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ آپ وہاں جس کام کے لیے گئے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا، جو پیکج آپ کو بتایا تھا، وہ سہولتیں وہاں پر مہیا کرے۔ وہ نہیں کرتا ہے تو اب یہ اس کے اوپر وبال ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس سے وہاں الجھتے ہیں تو حرم مکہ اللہ کا حرم یا اللہ کے رسول کا حرم مدینہ منورہ، یہ وہ جگہیں ہیں، مقدس مقامات ہیں کہ یہ لڑائی اور جھگڑا کرنے کے لیے آپ وہاں پر نہیں گئے۔ تو اس لیے چونکہ اب حاجیوں کے قافلے جو ہیں وہ تقریباً تیار ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ اگلا جمعہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ہمارے علاقے کے جو لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جمعہ یہاں نہ ہو۔ تو ان حضرات کو نصیحت کرنے کی غرض سے میں نے یہ حدیثیں آپ کو سنائی ہیں کہ آپ وہاں فسق و فجور سے بچیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، اور فحاشی سے تو یہاں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور وہاں بھی بچانا ہے۔ تو تھوڑا سا فسق کسے کہتے ہیں، جو حضور نے فرمایا کہ فسق سے، فسق و فجور سے اور فحش کاموں سے، اپنے آپ کو گندے کاموں سے روک کر کے، بچا کر کے جس نے اس حج کے تمام ارکان کو ادا کیا، تو پھر اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ہے کہ اس کے تمام گناہ اس طرح سے دھل جاتے ہیں حج کی عبادت کی برکت سے، کہ جیسے کہ وہ آج ہی اپنی والدہ کے پیٹ سے آج اس نے جنم لیا ہے، آج وہ پیدا ہوا ہے۔ تو اب آپ کی ذمہ داری وہاں رہتے ہوئے یہ بنتی ہے، حج کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، واپس آنے کے بعد ساری زندگی اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے
کہ آپ اپنے آپ کو فسق و فجور سے بچائیں. ورنہ دیکھیں کہ آج جن لوگوں کو معلوم ہے کہ فلاں صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ آپ کو عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں اپنے گھر میں اللہ کا مہمان سمجھ کر، چونکہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت اور اس کے حبیب کے حرم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. عزت کرتے ہوئے، عزت افزائی کرتے ہوئے وہ آپ کی دعوت کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عزت دے رہا ہے تو عزت دینے کے بعد اب ہمیں اپنے آپ کو عزت لینے کے قابل بنانا ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت کیوں عطا فرمائی ہے. چونکہ آپ اس کے حرم میں، آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، آپ اس کے حرم میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اس حاضری کی برکت سے آپ کو یہ عزت مل رہی ہے. تو اب ساری زندگی کے لیے جو حج کر چکے ہیں، جو کریں گے اور کر کے واپس آئیں گے، تو اب انہیں ساری زندگی اب ان کی اپنی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے آپ کو فسق و فجور سے بچائے رکھیں. اگر آپ اپنے آپ کو فسق و فجور میں پھر سے مبتلا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا حج قبول ہو گیا تھا تو آپ کو وہاں سے دھو کر کے، صاف ستھرا کر کے، اجلا کر کے واپس کیا تھا، اور آپ آ کر کے پھر اسی دلدل میں، اسی گندگی میں، اسی گناہ میں پھر گر پڑے ہیں. تو پھر تو آپ نے جو کمایا تھا گویا کہ کما کر کے آئے ہیں، اور یہاں واپس آ کر کے پھر سے آتے ہی اسے لٹانا شروع کر دیا ہے. تو اس لیے تمام حجاج اکرام جو پہلے حج کی سعادت جنہیں مل چکی ہے ان کے لیے بھی نصیحت ہے، اور جنہیں اب ملنے والی ہے ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ لفظ جو فسق ہے، فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کا یہ عربی لفظ ہے، اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو آسان سا ترجمہ بنتا ہے نافرمان. تو اب کوئی اگر حج کر کے آیا، حاجی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اگر یہ سعادت عطا فرما دی ہے، تو اب اس حاجی کی ساری زندگی کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے وہاں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، مکے میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی، اور وہاں سے پلٹنے کے بعد لوٹ کر کے اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، اپنے شہر میں آنے کے بعد یہاں بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچا کر کے رکھے. اور اصطلاح شرع میں، یعنی شریعت کی ٹرم میں، فاسق اور فاجر جو آپ یہ لفظ سنتے ہیں، فاسق و فاجر، وہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو ایک تو ڈکشنری میں جو فاسق کا معنی اردو زبان میں نافرمان، نافرمانی کرنے والا، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا. اور اصطلاح شریعت میں فاسق کسے کہا جاتا ہے؟ فاسق اصطلاح شریعت میں اس شخص کو کہتے ہیں جو حرام کا ارتکاب کرے، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، وہ اگر اس حرام کا مرتکب ہوتا ہے، حرام کام کو انجام دیتا ہے، تو وہ فاسق ہوگا ایک طرف. اسی طرح سے جو چیز اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہے تو اس واجب کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا اور ترک کرنے والا وہ بھی فاسق ہے. آسان بھاشا میں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، حرام فرمایا ہے، ان کاموں کو کرنے والا بھی فاسق ہے، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، جنہیں فرض یا واجب فرمایا ہے، انہیں جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا بھی فاسق ہے. تو اب جتنے حجاج اکرام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ موقع عطا فرمایا یا جو جا رہے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے ایک عمل کیا ہے حج کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے آپ کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو دھو دیا، اور پھر آپ صاف ستھرا ہو کر کے لوٹے ہیں. تو اب اگر وہاں ایک عمل کر کے آنے کے بعد یہاں آپ نمازوں پر نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہر نماز آپ کی چھوٹ رہی ہے، تو دنیا آپ کو حاجی صاحب کہتی رہے گی، لیکن آپ جب 5 مرتبہ جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے اور آپ نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے اللہ کی بارگاہ میں، تو 5 مرتبہ فسق کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں صرف نمازوں کے تعلق سے. باقی اگر روزہ چھوڑتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں، یا اس طرح کے بہت سے واجبات ہیں جنہیں اگر آپ ترک کر رہے ہیں، تو حاجی صاحبان ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ وہ متوجہ ہو جائیں اور اپنے گریبان میں جھانک لیں، اور آج اپنے آپ پر توجہ دے دینا. اگر اب تک غلطی ہو گئی تو اپنی غلطی کو سدھار لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو آج کی شرمندگی کام آ جائے گی. لیکن اگر آپ نہیں جاگے اور حج کر کے آنے کے بعد، دنیا تو آپ کو حاجی صاحب کہتی رہی، لیکن آپ آنے کے بعد پھر سے بے نمازی رہے اور اپنے وہ اعمال جو اچھے نہیں تھے شریعت کی نگاہ میں، آپ انہیں پر جمے رہے، ڈٹے رہے، تو پھر یہ جو حج ہوگا، یہ جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تو پھر اس طرح کی فضیلتیں ان حاجیوں کے لیے نہیں ہیں کہ جو آنے کے بعد پھر سے فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کی روشنی میں آپ تمام حجاج کرام جو جانے والے ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں پہلے یہ سعادت عطا فرما دی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں. بیچ میں کوئی نافرمانی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان میں بس یہی نصیحت کہ اس بارگاہ کا ادب کس طرح سے کرنا ہے, چاہے حرم مکہ ہو حرم مدینہ ہو, لڑائی جھگڑا کسی طرح کی کھینچا تانی کسی بھی طرح کی یہاں کی کسی کی باتیں کسی بھی چیز میں نہیں پڑنا. آپ جس کام کے لیے گئے ہیں اس کام کو انجام دینے پر توجہ رکھیں. اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی زبان میں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, چاہے وہ حرم مکہ ہو چاہے حرم مدینہ ہو, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے, اس بارگاہ میں اگر ہم سے سر سے چلتے بنے تو ہمیں سر سے چلنا چاہیے, لیکن انسان کے بس میں ہے نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے توجہ اس جانب دلائی ہے کہ قدم بھی اس بارگاہ میں اس سرزمین پر بہت ہی سوچ سمجھ کر کے رکھیں. اور جو ہمارے ملک میں گستاخی ہوئی ہے تو اب چونکہ مجھے بولنا اسی موضوع پر تھا, لیکن اگلے ہفتے جو ہے اگلے جمعہ کو یہ حجاج کرام ہو سکتا ہے روانہ ہو جائیں گے, تو اس لیے ان کو پیغام دینا مقصود تھا. لیکن اس گستاخی کے حوالے سے اور ان گستاخوں کو پیغام دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت کا کہ تم امام الانبیاء سید المرسلین یا حضور کی ازواج مطہرات, حضور کے اہل بیت اطہار, حضور کے صحابہ کرام اور حضور کے غلاموں اور عاشقوں پر جتنا بڑا منہ کھول کر کے بھونکنا ہے بھونکتے رہو, لیکن ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. تمہارے بھونکنے سے تم بھونکتے بھونکتے مر جاؤ گے, لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تم جس آفتاب کی طرف, جس ماہتاب کی طرف اور جس سورج کی طرف منہ اٹھا کر کے تھوک رہے ہو, یہ تمہارا بدترین اور غلیظ تھوک تمہارے ہی ناپاک چہرے پر واپس گرے گا. اور رہی بات جس محبوب کی شان میں تم گستاخی کر رہے ہو تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, تم مر جاؤ گے یوں ہی چلاتے چلاتے اور ڈیبیٹ کرتے کرتے. اور امام اہل سنت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. انہیں اگر پتا ہوتا تو یہ اپنی زبان نہ کھولتے, ان کو پتا نہیں ہے اسی لیے ان لوگوں نے زبان کھولی ہے. لیکن جنہیں پتا ہے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل شان, اصل عظمت تو صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے. اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اے محبوب ہر آن ہم آپ کی شان کو بلند کریں گے, بڑھائیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ بڑھائے گا شان کو تو کوئی ہے ایسا, یا پوری دنیا بھی اگر مل جائے حضور کی شان اور عظمت کو گھٹانے کے لیے, تو جب اللہ تعالیٰ بڑھائے گا تو کوئی بھی حضور کی شان کو گھٹا نہیں سکتا. اس لیے ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے چرچے اور حضور کی عظمتیں, حضور کی شان ہر آن اللہ تعالیٰ بلند فرماتا رہے گا. اور یہ امام اہل سنت کے شعر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے دشمن. مٹتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آج ہم غلام ہیں تو ہم کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری نسلیں جو آئیں گی وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ترانہ یوں ہی پڑھتی رہیں گی. اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. کیوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام, کیوں ان کی عظمت نہیں کم ہوگی؟ تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے, کہ جب تجھے بڑھائے اللہ تعالی تیرا. جس کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے, بلند رکھا ہے اور بلند رکھے گا, اس محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی کتنا بھی بکواس کرتا رہے, اس کی بکواس سے حضور کی شان پر کوئی حرف نہیں آ سکتا. تو اپنا احتجاج درج کروانے کی غرض سے میں نے امام اہل سنت کے یہ شعر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اور حجاج اکرام جو جانے والے ہیں, اگر آپ یہاں موجود ہیں تو آپ کو بھی میں صرف یہ درخواست کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں, یا حرم مکہ میں, یا جتنے بھی مقدس مقامات پر جائیں تو اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ان بدبختوں, گستاخوں, ان کے پشت پناہوں اور تمام ظالم اور جابر حکمرانوں, ان کے خلاف
ان پر لعنت، ان مقدس مقامات پر کھڑے ہو کر کے ضرور بھیجیں، اور اس ملک میں امن و امان کے لیے اللہ رب العزت سے بھی بھیک مانگیں، حضور کی بارگاہ میں یہ بھیک مانگیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن و امان کی فضا قائم فرمائے۔ اس پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی حجاج کرام ہماری اس بستی سے جا رہے ہیں، دنیا بھر سے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے سفر حج کو آسان فرمائے اور ان سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگ جنہیں یہ سعادت اب تک نہیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔